نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا جو ٹاپک ہے بڑا ہی حساس موضوع ہے دوستوں، اور ایسا گناہ کہ جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیوں میں سے خرابی یہ بھی ہے دوستوں کہ راستوں میں ہم لوگ گلی چوک اور چوراہوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور شریعت کے اصولوں کی پاسداری نہیں کی جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی ایک مجلس پر سے گزرے تو آپ نے انہیں فرمایا کہ راستوں پر نہ بیٹھو۔ انہوں نے پھر اپنی مجبوری کو ظاہر کیا کہ ہمارے گھر چھوٹے ہیں، مجبوراً ہمیں یہاں پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ان کنتم لا بد فاعلین، اگر تمہارے لیے یہاں بیٹھنا مجبوری ہے اور اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ فرد السلام، سلام کرنے والوں کا جواب دو۔ وَأَعِينُ الْمَظْلُومِ، اگر کوئی مظلوم ہے اسے مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کرو۔ وَاهْدُ السَّبِيلِ، اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاؤ۔ دوسری حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے کا حق یہ ہے غض البصر، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ کف الاذى، کسی کو اذیت اور تکلیف نہ دو۔ ورد السلام، اور سلام کا جواب دو۔ امر بالمعروف، اچھائی کا حکم دو اور برائی سے لوگوں کو روکو۔ یہ حدیث مبارکہ دوستوں بخاری شریف میں موجود ہے۔ مسلم شریف میں اس جملے میں اضافہ ہے کہ تم اچھی بات کرو اور اچھائی کا پرچار کرو۔ ایک حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جو کسی گھر کو تنگ کرتا ہے یا کسی راستے کو روکتا ہے، بلاک کرتا ہے، تو فرمایا اگر وہ جہاد بھی کرے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو دوستو ان احادیث کی روشنی میں ہم اپنے ماحول کو دیکھیں، اس کا جائزہ لیں کہ یہاں پر ہم گلیوں کو تنگ کر دیتے ہیں، اپنے گھر کی دہلیز کو، اسٹیپ کو بڑھا کر گلیوں کو تنگ کر دیتے ہیں، غلط جگہوں پر گاڑیوں کو پارک کر دیتے ہیں، فٹ پاتھ پر دوستوں اپنے شوکیش اور کاؤنٹروں کو ہم رکھ دیتے ہیں، اور فٹ پاتھ کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ تو روڈ پر بھی اپنی کرسیاں رکھ دیتے ہیں اور سامان رکھ دیتے ہیں، اور شادیوں کے موقع پر دوستوں کناتوں کو لگا کر گلیوں کو، روڈوں کو بلاک کیا جاتا ہے۔ حج جیسے مقدس کے سفر پر جب واپسی ہوتی ہے تو لوگ کناتے لگا کر، شامیانوں کو لگا کر راستوں کو بلاک کر دیتے ہیں۔ چاہے دینی ایونٹ ہو یا دنیاوی ہو دوستوں، گلیوں کو بند کرنا، راستوں کو بلاک کرنا، غلط جگہوں پر گاڑیوں کو پارک کرنا، فٹ پاتھ پر اپنے کاؤنٹر کو رکھنا، روڈوں پر اپنی کرسیوں کو اور اس کو سجانا، دوستوں اس گناہ کو ہم لوگ گناہ نہیں سمجھتے۔ اور دہلیز پر اور نکڑوں پر بیٹھ کر کوئی بدنظری کر رہا ہے، کوئی آوازیں کس رہا ہے، کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، اور بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانے کا کسی کو کوئی خیال ہی نہیں ہوتا۔ دوستو یہ وہ گناہ ہے کہ جس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے، جس کو معاشرے میں کنسیڈر ہی نہیں کیا جا رہا ہے، جس کی نحوست کی طرف ہماری کوئی توجہ، کوئی استحضار اور کوئی دھیان ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں دوستو، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، ایک بزرگ کا قول ہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ وہ ہے جسے ہم چھوٹا سمجھ کر کرتے ہیں، کہ اور ہم اس چیز کو، اس گناہ کو چھوٹا سمجھنا تو درکنار، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے دوستوں۔ لہٰذا خود بھی راستوں پر نہ بیٹھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں، اور اگر مجبوری میں بیٹھنا پڑ رہا ہے تو آنے جانے والوں کو سلام کرے، ان کا جواب دے، اپنی نظروں کو جھکائے، مظلوموں کی مدد کرے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھائے، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹائے۔ فرمایا ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں، سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا شعبہ جو ہے نا دوستوں، ایک حدیث میں فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ اگر ہم چیزوں کو ہٹائے نہیں رہے، کچرا پھینک رہے ہیں اور اوپر سے گندگیوں کو پھینک رہے ہیں، اور اوپر سے پانیوں کو پھینکا جا رہا ہے، پانی چھلکے اور نہ جانے گندگیاں کیسی کیسی پھینک رہے ہیں، ہم لوگوں کو اذیت دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ خدا را دوستو ان تمام چیزوں سے بچنے کا اہتمام کیجیے، اور دوستو اس باتوں کو ہمارے معاشرے میں پھیلا کر آپ بھی صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔